إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في عبادت اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. نعمتیں اس کی لاتعداد ہیں، ان گنت ہیں، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. بہت ساری اس نے نعمتیں ہمیں دی ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی والی عمر دی ہے. یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یا جو عمر ہمیں دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. امانت کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. اور پھر یہ عمر اتنی لمبی چوڑی بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ بعد میں عمل کر لیں گے، دیکھ لیں گے. فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ. میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ ہیں. بہت کم لوگ ہوں گے جو اس ہدف کو کراس کریں گے. اور یہ زندگی ملنی بھی ایک ہی بار ہے، بار بار نہیں ملنی کہ تجربے کرتے رہیں، اب کی بار نہیں ہوا تو چلو آئندہ دیکھ لیں گے. یہ ہے بھی تھوڑی اور ملنی بھی ایک ہی بار ہے. اور پھر یہ عمر جو ہے یہ بہت تیزی سے گزرتی ہے. اتنی تیزی سے گزرتی ہے کہ بندے کو تصور بھی نہیں ہوتا. جیسے ایک بندہ برف لاتا ہے کارخانے سے، لا کے اپنے ٹھیلے پہ رکھتا ہے. اب وہ برف اس کا انتظار نہیں کر رہی کہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا. برف جو ہے اس کی بکتی ہے یا نہیں بکتی، اس کی بوتلیں ٹھنڈی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اس کے جوس ٹھنڈے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، وہ پگھلتی جاتی ہے. اسی طرح آپ کی یہ زندگی جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو اللہ کی نعمت ہے، امانت ہے، اس کو ٹھہراؤ نہیں ہے. آپ خوشی میں ہیں یا غمی میں ہیں، اس کو ٹھہراؤ نہیں ہے، چل سو چل ہے. آج بچہ پیدا ہوا
2 دن کا ہو گیا، 3 دن کا ہو گیا، 7ویں دن نام رکھ دیا اور عقیقہ بھی کر دیا، دیکھتے ہی دیکھتے یہ جوانی کی طرف چلا گیا، کل تک یہ بچہ تھا، اب اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہو گئے، یہ زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، یہ ساری منزلیں طے کر چکا ہے، یہ بڑی تیزی سے عمر جائے گی۔ اس زندگی کے 3 ادوار ہیں، 3 ادوار ہیں۔ ایک آپ کی زندگی کا بچپنا ہوتا ہے، اور ایک جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے، اور ایک ادھیڑ پن اور بڑھاپے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جو بچپنا ہے وہ تو ظاہر ہے کمزوری ہی کمزوری ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، بس انگلی پکڑ کے جو ہے وہ جا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے بھی کہا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزور پیدا کیا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر کمزوری کے بعد قوت دیتا ہے، قوت۔ وہ قوت جو ہے وہ جوانی کی ہے، وہ جوانی کی جو عمر ہے اس کو قوت کی عمر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جوانی کی عمر جو ہے یہ 15 سال سے شروع ہو کر 35 اور 40 سال تک یہ گولڈن زندگی ہے، آپ کی سنہرا دور ہے آپ کا، اس کو قوت والا دور کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے ثم جعل من بعد قوت ضعف و شیبہ، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری قوت کے بعد، اس جوانی کے بعد پھر کمزوری میں چلے جاتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جوانی کی جو عمر ہے یہ بڑی ہی سنہری عمر ہے۔ اور نوجوانوں کا مسجد سے تعلق کیوں ضروری ہے؟ پہلے تو آپ اپنی جوانی کو سمجھیں کہ یہ آپ کی عمر جو ہے کتنی قیمتی عمر ہے، اور کتنا قیمتی آپ کی زندگی کا یہ پیریڈ ہے، سنہرا دور ہے یہ، ہر اعتبار سے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ آپ دیکھیں جوانی میں آپ خوب محنت کر کے 2-2 3-3 جاب کر کے، بڑی محنت کر کے، مزدوریاں کر کے 4 پیسے کما لیتے ہیں تاکہ بڑھاپے کے لیے، بچوں کے لیے جو ہے وہ کام آ جائے۔ جوانی جو ہے اس میں قوت ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس سنہری دور کو، جو قوت والا دور ہے، اس کو جوانی جو ہے وہ آپ نے اگر اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بلکہ شریعت کے بہت سارے احکامات میں آپ کو جوانی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے وہ کہا کرتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے مصلے پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور میں اپنے نوجوانوں کی ٹیم لے کر نکلوں ان لوگوں کی طرف جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کی طرف نہیں آ رہے، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ آپ نوجوانوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کہیں اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے اگر کوئی شادی کی طاقت رکھتا ہے، خرچے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو شادی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اپنی جوانی کو بچانا ہے اور اس گولڈن اور سنہری دور کو بچانا ہے۔ اپنی آنکھوں کو نیچے کرنا ہے تو شادی کر لو، یہ تمہارے لیے بہترین ہے، تمہاری نظریں نیچے ہو جائیں گی اور تمہاری پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ اللہ دے دے گا اور تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ یہ آپ نے نوجوانوں کو اس طرح خطاب کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقع پر آپ نے یعنی بہت زیادہ نوجوانوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان 5 چیزوں میں سرفہرست آپ نے کہا کہ شباب کا قبل حرم کا، اور نوجوانوں اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو۔ اور پھر یہ جوانی ایسی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں اکثر جو انبیاء ہیں وہ جوانی میں بھیجے گئے۔ ابھی آپ سن رہے تھے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے جوانی میں ہی نبی بنا دیے گئے۔ پھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام، عیسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی 33 سال کی عمر میں اوپر اٹھائے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے تو وہ تو بچپن سے ہی نبی تھے۔
ایک دو دن کے تھے، انہوں نے کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، میں جہاں بھی ہوں گا اللہ نے میری ذات کو باعث برکت بنایا ہے، مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور بڑی باتیں انہوں نے بچپن میں ہی کہہ دی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر نبی جو ہے مجھے جوانی میں، اور جوانی کی عمر جو ہے یہ سنہری عمر ہے، بالکل قوت والی، طاقت والی، بہت کام کر سکتے ہیں، اور اس جوانی کو غنیمت سمجھتے ہوئے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جب پوچھ گچھ کرنی ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھنا ہے، اور 5 چیزوں میں 2 چیزیں تو آپ کی عمر سے متعلقہ ہے۔ ایک تو آپ کی عمر کے بارے میں کہ عمر کہاں گزاری ہے، اور پھر ان شبابی ہی فیما ابلا، جوانی کہاں خرچ کی ہے۔ حالانکہ عمر میں جوانی بھی آ گئی ہے، لیکن جوانی کا الگ سے سوال ہے، اس لیے کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، جوانی بڑی اعلیٰ نعمت ہے، نعمت تو اللہ نے بہت ساری دی ہیں، لیکن یہ جوانی والی نعمت جو ہے یہ بڑی قیمتی نعمت ہے۔ اور پھر ہم اللہ تعالیٰ خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم سورہ کہف کی ہر جمعے تلاوت کرو، ہر جمعے۔ کیوں تلاوت کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کے تلاوت کرنے سے اگلے ہفتے تک اللہ کی طرف سے روشنی ملے گی، نور ملے گا، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جب بندہ اس سورہ کہف کو پڑھے گا، اس میں نوجوانوں کا ایک کردار رکھا گیا ہے، وہ کردار اس کے سامنے ہر ہفتے آئے گا، ہر ہفتے۔ وہ نوجوانوں کا کردار کیا تھا؟ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو سچا قصہ سناتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم سچا قصہ۔ انہم فتیۃ، چند ایک نوجوان سے فتیہ، علماء کرام بیٹھے ہیں، فتیہ یہ جمع قلت ہے، اور جمع قلت جو ہے وہ 3 سے لے کے 10 تک بولی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 6 تھے یا 7 تھے۔ اور فتیہ ابھرتی ہوئی جوانی کو کہتے ہیں، جو بالکل جو ہے وہ جوبن میں ہوں، وہ نوجوان تھے۔ اور یہ نوجوان جو ہے وہ کہیں غریب علاقے کے نہیں تھے، اور نہ بلکہ یہ برگر فیملیوں کے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، وزیروں کے، مشیروں کے بچے تھے یہ، بس جس کو توحید کی سمجھ آ جائے۔ اب ان نوجوانوں نے کیا ان کا معاملہ تھا، اس معاملے کو نوجوان اپنے سامنے رکھے، ان کے کردار کو۔ آمنوا بربہم، ان 6-7 نوجوانوں کا، اور وہ ایک گھر سے نہیں تھے، کوئی لانڈی سے تھا، کوئی کرنگی سے تھا، کوئی جو ہے وہ رنچو لین سے تھا، کوئی بورا پیر کا تھا، کوئی لیاری کا تھا، مختلف جگہوں کے نوجوان تھے۔ اس لیے تو وہ غار میں جانا پڑا ان کو، ورنہ اگر ایک ہی گھر کے ہوتے گھر میں بیٹھ کے پلانیاں کرتے رہتے۔ غار میں جانے کا وجہ یہی تھی کہ وہ ایک گھر کے نہیں تھے، وہ مختلف گھروں کے نوجوان تھے، اور ابھرتی ہوئی جوانی میں ان کو اللہ نے سمجھ دے دی۔ آمنوا بربہم، اور اللہ کے ساتھ وہ تعلق جوڑ لیا، تو ان کا ترہ امتیاز کیا ہو گیا؟ آمنوا بربہم۔ اللہ کہتا ہے کہ جو نوجوان جوانی میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے، تو پھر ہم اس نوجوان کے لیے وزدناہم ہدا، ہدایت کی راہیں ہم اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ابھرتی ہوئی جوانی میں ہو وہ، اور اللہ سے گہرا تعلق جوڑ لے، اور اس نوجوان کے لیے ہم ہدایت کے جتنے بھی راستے ہیں ہمارے سارے کھول کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تاکہ یہ نوجوان جوانی میں ہی ان راستوں پر گامزن ہو جائے۔ اور فرمایا کہ ان 6-7 نوجوانوں نے بس جب دیکھا کہ قوم جو ہے وہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے، اب ایک نوجوان ان سے نفرت کر کے ایک طرف بیٹھ گیا، اور دوسرے نے دیکھا قوم جو ہے وہ بتوں کی عبادت میں لگی ہے، وہاں سے نکل کر وہ بھی ایک طرف آ گیا۔ 1 آیا، 2 آئے، 3 آئے، 4 آئے، 5 آئے، 6، 7واں بھی آ گیا۔ 7ویں نے کہا کہ میں یہ جو قوم کر رہی ہے نا، اس سے مجھے نفرت ہے۔ ویسے وہ بات نہیں کر رہے تھے ایک دوسرے سے، اس لیے کہ معاملہ ایسا تھا، سپر جو ہے وہ حکومت کافروں کی تھی، عیسائی بادشاہ تھا، کیسے بات کرتے، آپس میں بھی باتیں نہیں کر رہے تھے،
بس وہ ساتویں نے کہا کہ مجھے ان لوگوں کی جو کرتوتیں ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں، مجھے اس سے نفرت ہے۔ بس اس نے کہنا تھا، اور دوسرے نے کہا آپ نے تو میرے منہ کی بات لے لی ہے، بالکل یہی میرا دین ہے۔ تیسرے نے، چوتھے نے، پانچویں نے، چھٹے نے، سب نے یہی کہا، ہم ان سے نفرت کر کے تو بیٹھے ہیں۔ اب وہ جب دیکھا کہ یہ لوگ تو بتوں کی عبادت نہیں کر رہے، ان کو نہیں پوج رہے، معاملہ بادشاہ تک پہنچ گیا۔ بادشاہ نے ان کو بلایا کہ من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ کس کو رب سمجھتے ہیں؟ انہوں نے بادشاہ کے سامنے، سپر طاقت کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا۔ جب یہ 6-7 نوجوان کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا کہتے ہیں؟ ہمارے رب کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ سن پھر، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جب یہ نوجوان ابھرتی ہوئی جوانی میں اللہ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں اور اللہ کی توحید کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے بنی آدم کے دل، یقلب کیف یشاء، جدھر چاہوں، جب چاہوں، جس کا چاہوں دل میں پھیر دوں، چاہے ہدایت کی طرف پھیر دوں، چاہے گمراہی کی طرف پھیر دوں، میں فعال لما یرید ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میں کائنات کا سردار بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ آپ کی ایک بیوی امہات المومنین میں سے ایک نے، شاید ام سلمہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ بھی یہ دعا کر رہے ہیں؟ آپ تو کائنات کی کریم ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کا عمل تو امت کے لیے آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور لوگوں تم جہاں کہیں بھی ہو، شرق میں ہو یا غرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، گورے ہو یا کالے ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، تم سب کے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی آپ کا تو اسوہ ہے، آپ کا تو عمل نمونہ ہے، کیا آپ بھی یہ دعا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں سنا کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ بنی آدم کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلب کیف یشاء، وہ اللہ چاہے جب چاہے، جس کا چاہے، جس وقت چاہے اور جس طرف چاہے وہ پھیر دے۔ میں کیوں نہ اس سے کہوں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ کون ہے معصوم من الخطا ہے؟ کون ہے امام الانبیاء ہے؟ کون ہے جو سب سے پہلے قیامت کے دن جو ہے وہ حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے؟ کون ہے جس کی سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی؟ کون ہے جس کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا؟ کون ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے جنت کی کنجی دی ہے؟ جنت میں سب سے پہلے جانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ دعائیں کر رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور اللہ نے کہا وہ نوجوان جو جوانی میں، ابھرتی ہوئی جوانی میں اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، ایمان باللہ لے آتا ہے، اپنے عقیدے کو درست کر لیتا ہے، پھر ہم اس نوجوان کو گارنٹی دیتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی توحید کے لیے کھڑا ہوگا ہم اس کے دل کو کہیں نہیں پھیریں گے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو ہم مضبوط کر دیں گے۔ ہم پھیرنے والے ہیں، لیکن اس نوجوان کا دل نہیں پھیریں گے جو سپر طاقتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کی توحید کو بیان کرے۔ کہا ہمارا رب پوچھتے ہو؟ ہمارا رب کون ہے؟ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب جو ہے آسمان اور زمین کا رب ہے، تو ہمارا رب نہیں ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، یہی نہ سوچنا کہ ہم توحید ہی بیان کریں گے، ہم تو شرک کی بھی بے خونی کریں گے۔ توحید بیان کرنا سے توحید نہیں ہوتی، جب تک شرک کی بے خونی نہیں کرو گے، جب تک جو ہے وہ شرک کی اللہ سے نفی نہیں کرو گے، اس وقت تک توحید کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
کہا ہم اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں سمجھتے. کہا اگر اللہ کے علاوہ تم کسی کو الہ سمجھو تو پھر کیا ہے؟ کہا لقد قلنا اذن شططا، اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ بنائیں گے ہم بے انصاف ہوں گے، ہم ظلم کرنے والے ہوں گے، اور یہ ظلم اللہ کا حق چھین کر کسی اور کو دیں گے، یہ ظلم ہے. وضع الشیء فی محلہ فہو عدل وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم. کسی چیز کو اس کے محل میں رکھنا یہ عدل ہے، اور کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا یہ ظلم ہے. ٹوپی سر پہ پہننے کے لیے ہے، پاؤں پہ رکھ لیں گے ظلم ہے، اور جوتا پاؤں میں پہننے کے لیے ہے، سر پہ رکھو گے یہ ظلم ہے. جس کا جو حق ہے اس کا حق وہ اس کو دو. اللہ کا حق ہے حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا. اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کرے. ایک ہی حق اللہ نے مانگا ہے، نعمتیں بے شمار دی ہیں، حق ایک مانگا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ حق اللہ کا ہے. یہ حق اگر ہم کسی اور کو دیں گے تو ظالم ٹھہریں گے، یہ ظلم ہے. اور فرمایا کہ پھر ہمیں یہ تو بتاؤ، تم تو چلو رب آسمان اور زمین کے رب کو مانتے ہو، یہ کون ہے جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں؟ کہا ہؤلاء قومنا، یہ ہمارے ہی چچا تایا ماما، یہ ہمارے ہی بزرگ ہیں، ہماری قوم کے لوگ ہیں. کہا پھر اگر یہ تمہاری ہی قوم کے ہیں تو ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کہا اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر کئی آلہہ بنائے ہیں. ہے تو ہمارے رشتہ دار ہیں لیکن انہوں نے کئی ایک آلہہ بنا لیے ہیں. کہا جب تم ان کو بڑا کہتے ہو، چلو انہوں نے اور معبودوں کو پوج رہے ہیں، تو پھر تمہارے بڑے ہیں، تمہارے خاندان کے ہیں، تمہاری قوم کے ہیں، تمہاری برادری کے ہیں، تمہارا ٹبر ہے، تو پھر اگر وہ غیر اللہ کو پوج رہے ہیں ان کو برا کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور لولا یاتون علیہم بسلطان بین. ہاں یہ اپنے شرک کی دلیل تو لائیں، کوئی سلطان بین تو لے کر آئے. اللہ نے توحید کی دلیل تو اتاری ہے، شرک کی دلیل کوئی نہیں اتاری. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. جو تم اللہ کو چھوڑ کر چند ایک ناموں کو پکار رہے ہو، جو تم نے نام رکھ لیے، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، ما انزل اللہ من سلطان، اللہ نے ان کی دلیل نہیں اتاری، شرک کی دلیل نہیں ہے. فرمایا ان کو ہم برا اس لیے کہہ رہے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے. نوجوان جو ہے وہ دلیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، توحید کی دلیل ہے. جائیں قرآن مجید کا مطالعہ کریں نوجوان، ان کو پتہ چلے گا کہ رب کون ہے. آپ کو قرآن کھولیں گے شروع میں ہی رب کا تعارف ہے، الحمدللہ رب العالمین. اے نوجوان قرآن کو کھول تو صحیح، یہ آپ کو قرآن رب کا تعارف بتائے گا. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. پہلی آیت میں ہی رب کا تعارف، پڑھتے جائیں آخر میں چلے جائیں، آخری آیتوں میں بھی پھر رب کا ہی تعارف ہے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ فلک کا رب ہے، یہ لوگوں کا رب ہے. لوگ رب کا تعارف. پھر کیا نہیں، جب تمہیں اس دنیا سے سب کو آدم سے پیدا کر کے ایک چونٹیوں کی طرح آ گئے تھے سامنے، ہم نے اس وقت بھی تم سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کتنا رب نے تعارف کرایا ہے. ہر پیغمبر نے جو ہے وہ اپنے رب سے تعلق جوڑ کر دعائیں کر کے اپنے رب کا تعارف کرایا ہے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. نوح علیہ السلام نے رب سے تعلق جوڑا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ربی ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب جو ہے وہ دعاؤں کو سننے والا ہے. زکریا علیہ السلام نے رب کو پکارا. اور آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، جگہ جگہ رب کا نام ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم. اور پھر اذان سنتے ہیں، اذان سننے کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ،
اس دعوت کے رب، اور پھر جب اگر مر کے قبر میں جائیں گے وہاں پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ رب کا تعارف اتنا ہے، ان 6-7 نوجوانوں نے یہی کہا کہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ یہ نوجوان جو اللہ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں، ہاں جو اللہ سے تعلق نہیں جوڑتے ان نوجوانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب جو ہے ان نوجوانوں کا مسجد سے تعلق کیوں ضروری ہے؟ مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے ہمارا گھر، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جب اللہ کا گھر ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے گھر میں کوئی بیل دے اور کہے آپ عبد الرحمان کا گھر ہے، اور میں پوچھوں کہ یہاں مدثر ہے، اور کہیں گے آپ پاگل ہیں، گھر میرا ہے اور پکار مدثر کی لگا رہے ہو۔ ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، فلا تدعوا مع اللہ الہ آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی پکار نہیں ہونی چاہیے، آپ کی پکار نہیں ہونی چاہیے، امام کی پکار نہیں ہونی چاہیے۔ امام یہ نہ سمجھے کہ مسجد میں میری آوازہ لگے، انتظامیہ کہے کہ نہیں میری جو ہے وہ چتراہٹ ہو، اور جو ہے نوجوان کہیں نہیں ہماری باتیں جو ہے وہ مانی جائیں، ہمارا کردار ہو، ہماری جو ہے وہ بات کو اونچا کیا جائے۔ نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کا نام بلند ہوگا، تیرے گھر میں تیرا نام بلند ہوگا، اگر کسی اور کا نام بلند ہوگا تو برا سمجھتا ہے۔ یہ مسجدیں جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ کیسی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی دنیا میں بہترین جگہیں کون سی ہیں اور بدترین جگہیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں پتہ، میرے علم میں تو نہیں ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، پیارا پیغمبر تو وحی کے بغیر بات کرتا ہی نہیں۔ کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا جبرائیل آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔ جبرائیل آ گئے، کہا جبرائیل تمہیں پتا ہے کہ یہ بہترین جگہ کون سی ہیں؟ جگہ تو ساری اللہ کی ہیں، للہ میراث السماوات والارض، یہ میراث تو اللہ کی ہے، ساری زمین اللہ کی ہے، بہترین جو ہے وہ جب اللہ کی ہے تو وہ بہترین ہی ہوگی۔ جبرائیل نے کہا مجھے بھی نہیں پتا۔ کہا پھر اللہ سے پوچھ کے آؤ۔ اللہ سے پوچھنے گئے، اور اللہ نے پہلے جتنے بھی احکامات دیے جبرائیل کو دور سے ہی دے دیے۔ جب یہ مسئلہ جو درپیش تھا اس کو بتانا تھا، جبرائیل کو اللہ نے قریب کیا، بہت قریب کیا، بہت قریب کر کے بتایا کہ اس زمین پر بہترین جگہ خیر بقاء الارض المساجد، بہترین جگہ جو ہے یہ مساجد ہے، اور بدترین جگہ بازار ہے، بدترین جگہ بازار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسجدیں بہترین جگہ ہیں۔ اب مسجد کا کردار کیا ہے، تاکہ ان کے ساتھ نوجوانوں کا تعلق کیوں ضروری ہے؟ مسجد ہمیں کیا دیتی ہے؟ اللہ رب العزت جس بندے کا دل مسجد سے جوڑ دیتا ہے، سمجھو اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ مسجد سے جڑ گیا ہے، سعادت والا ہے اور انعام یافتہ ہے، اور سمجھو کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ مسجد سے دور کر دے اس سے بڑا شقی اور بدبخت کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له الایمان، جب کسی بندے کو دیکھو کہ وہ مسجد کی طرف آتا اور جاتا ہے، آتا اور جاتا ہے، فاشهدوا له الایمان، تم اس کے لیے گواہی دے دو کہ یہ مومن بندہ ہے، یہ ایمان والا بندہ ہے، یہ نوجوان مومن ہے، اس لیے کہ یہ مسجد کی طرف آتا جاتا ہے۔ اللہ کے گھر سب سے بہترین جگہ ہیں، اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ یہ آنا جانا، جب کوئی دیکھے نوجوان کو کہ وہ آ رہا ہے جا رہا ہے، گواہی دے دو کہ یہ مومن ہے۔ مسجدوں کی طرف آنا جانا جو ہے یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، اہل ایمان کا شیوا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجدوں کی عبادت کاری کون کرتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔
ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان اساس ہے، بنیاد ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ یا مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ، یہ کیسے نیکی نہیں ہے؟ ہم تو جنگل میں ہوتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں کہ قبلہ رخ کس طرف ہے، ہم نے اس طرف کو منہ کر کے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہاں یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ نیکی اگر کرنی ہے، نیکی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایمان باللہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اکاؤنٹ بینک میں نہیں کھولا، آپ کلرک کو جا کے پیسے دیتے ہیں، وہ کلرک کھا جائے گا؟ آپ کا اکاؤنٹ ہی نہیں کھلا۔ جب تک اللہ کے ہاں اکاؤنٹ نہیں کھولے گا ایک نوجوان، اس وقت تک اس کی کوئی نیکی نہیں بنے گی۔ اور اکاؤنٹ کھلتا ہے ایمان باللہ سے۔ ایمان باللہ بنیاد ہے، اساس ہے۔ ورنہ مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی صفائی کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ کیا تم نے اے مشرکین مکہ یہ مسجد حاجیوں کو پانی پلانا اور اس کی آباد کاری، مسجد حرام کی صفائی اور ستھرائی کرنا، یہ تم نے اس شخص کی طرح سمجھ لیا ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا عمل اس شخص سے افضل ہے؟ نہیں، افضل تو دور کی بات ہے، لا یستوون، اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اگر رفائی کام بھی کرنا ہے اور اگر کسی خدمت خلق کا کام بھی کرنا ہے، ایمان ضروری ہے۔ بغیر ایمان کے خدمت خلق کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایک شخص اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ایک ٹکا اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اس کا ایک ٹکا جو ہے وہ اللہ کو قبول ہے۔ لیکن اگر ایمان کے بغیر اگر کروڑوں روپیہ دے کر لوگوں خدمت خلق کر رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ فرمایا کہ مسجدوں کی عبادت کاری کون کرتے ہیں؟ مومن، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان اساس ہے ہر چیز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، اور اس کا پہلا شعبہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ایمان لانا اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لانا۔ باقی جتنے بھی شعبے ہیں وہ سب اس کے بعد ہیں۔ اعلیٰ شعبہ، اول شعبہ جو ہے اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، اور سب سے کم درجہ جو ہے وہ ایمان کا کیا ہے؟ فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ یہ ایمان کے شعبے ہیں۔ اور بیچ میں جو کتنے شعبے ہیں اس میں کسی کو روٹی کھلانا، کسی کی خدمت کرنا، کسی کا گھر بنانا، کسی کو راستہ دکھانا، کسی کو جو ہے وہ کچھ کرنا، جتنے بھی خدمت خلق کے کام ہیں یہ 70 شعبے ہیں ایمان کے۔ پہلا نمبر ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو آپ دیگر کام کر سکتے ہیں، فائدہ ہے۔ ورنہ عبداللہ بن جدعان جو ہے وہ کتنا بڑا سخی تھا، حاتم طائی کتنا بڑا سخی تھا، کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان بہت ضروری ہے۔ لہذا مسجدوں کی عبادت کاری کون کریں گے؟ جو مومن ہے، اور جو مسجدوں کی طرف آتا جاتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ مومن ہے۔ اور پھر عبادت کاری کا کیا معنی ہے؟ کہ آپ کا دل جو ہے مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں، اللہ اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کی ہولناکی ہوگی، اور اس ہیبت ناکی کو دیکھ کر سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اتنی ہولناکی ہوگی کیف تتقون ان کفرتم یوم یجل الولدان شیبا۔ اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ فوراً بوڑھا ہو جائے گا۔ بڑی سختی کا دن ہے وہ، اور اس سختی کے دن میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس نوجوان کو اللہ کہے گا
قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل جو ہے مسجد سے لگا ہوا تھا، مسجد سے اٹکا ہوا تھا، مسجد سے لٹکا ہوا تھا، بس ہر وقت مسجد کی فکر، ایک نماز پڑھی دوسری نماز کی فکر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ سے پوچھتے، حل رآ احد منکم رویا، تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی بتاتا کہ ہاں میں نے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتاتے۔ آپ نے ایک دن پوچھا، کسی نے نہیں بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں نے کیا دیکھا ہے؟ رأیت ربی فی احسن الوجہ، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے خواب میں، اپنے رب کو بڑی خوبصورت میں شکل میں، بڑا خوبصورت چہرہ تھا، اس رب کو دیکھا ہے۔ اور رب کو جب میں نے دیکھا تو رب نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ مالا اعلیٰ کے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے کہا، اللہ میں غیب تو نہیں جانتا، میں فرشتوں کو دیکھتا ہی نہیں ہوں، میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ کہا اللہ نے پھر میرے دو کندھوں کے درمیان انگلیاں رکھی، اور ان انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی خواب میں، اور جو ہی وہ ٹھنڈک مجھے محسوس ہوئی فتجلی لی، پھر میرے لیے روشن ہو گئے ساری چیزیں، اور مجھے پھر نظر آنے لگ گئے مالا اعلیٰ کے فرشتے بھی، اور ان کی گفتگو بھی میں سننے لگ گیا۔ یہ مالا اعلیٰ کے فرشتے کون سے فرشتے ہیں؟ جو آپ کے اعمال کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے آپ کا یہ ادارہ ہے سینٹ، وہ یعنی فرشتے جو ہیں وہ سینیٹر ہیں، وہ ایسے اعلیٰ قسم کا جو ہے وہ شعبہ ہے جس میں وہ بیٹھ کر باس مباحثہ کرتے ہیں لوگوں کے عملوں کے بارے میں۔ اللہ نے پوچھا اب آپ بتاؤ کہ کیا کر رہے ہیں یہ فرشتے، مالا اللہ کے فرشتے کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو فی کفارات و دراجات، یہ تو کفارات کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ بندے کو ایسے عمل اختیار کرنے چاہیے جس سے اس کے گناہ مٹ جائیں، اور کن عملوں سے درجات بلند ہوں گے، یہ اس چیز کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو کفارات کے بارے میں جو باتیں کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ کفارات کس چیز، کون سی چیز بنتی ہے، اور ان تینوں چیزوں کا جو کفارات بن رہی ہیں اس کا تعلق مسجد سے ہے، اس کا تعلق مسجد سے ہے۔ یعنی مسجد کی آباد کاری جو ہے تین بندے کرتے ہیں، ایک امام ہوتا ہے، ایک انتظامیہ ہوتی ہے، ایک لوگ ہوتے ہیں، یہ تینوں سے مسجد آباد ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مالا اعلیٰ جو ہے وہ کفارات کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اور کفارات وہ کون سے؟ اعلیٰ قسم کے کفارات جن کے ذریعے سے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ تین چیزیں ہیں، اسباغ الوضوء علی المکروہات، کہ وضو کو مکمل کرنا نہ چاہتے ہوئے، سردی ہے، ٹھنڈ ہے، دل نہیں چاہتا پورا وضو کرنے کو، ایک ایک بار کر رہا ہوں، تین تین بار وضو وہ کر رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، ٹھنڈ میں بھی، اور پورا مکمل وضو کرنے سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف چل کر آنا، چل کر آنا، پیدل چل کے آنا، اس سے بھی گناہ مٹتے ہیں، یہ بھی کفارات ہیں۔ اور پھر تیسری چیز انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اور یہ تینوں جو کفارات ہیں ان تینوں کا تعلق مسجد سے ہے۔ وضو کس کے لیے شرط ہے؟ کسی اور کے لیے شرط نہیں ہے۔ آپ قرآن بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ وضو کر لیں تو اچھی بات ہے، نہیں کریں تو قرآن آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وضو کا تعلق بھی مسجد سے ہے، اور چل کے آنا مسجد کی طرف اس کا تعلق بھی مسجد سے ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اس کا تعلق بھی مسجد سے ہے۔
تو گویا کہ یہ مسجد کا کردار اگر نوجوان اپنائیں گے تو یہ سارے اپنے گناہوں کی بخشش، درجات کو بلند کرنا، اور پھر جو ہے وہ واقع ہی جو بندہ مسجد کی طرف آتا جاتا ہے وہ مومن ہے، ایمان کی گواہی لوگ دیں گے، ان ساری چیزوں کے لینے کے لیے ایک نوجوان کو مسجد سے تعلق جوڑنا پڑے گا۔ اور پہلا آرڈر یہ اللہ نے کیا دیا، یا ایھا الناس، ہے رب سب کا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سب کا سارے جہانوں کا رب ہے، سب کا رب ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ رب المسلمین ہے، وہ سب کا رب ہے۔ اس لیے اس نے پہلا آرڈر جو دیا ہے وہ مومنوں کو نہیں دیا، بیان کر دیا کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، یہ مومن ہیں ان کی صفات یہ ہیں، یہ منافق ہیں ان کی صفات یہ ہیں، یہ کافر ہیں ان کی صفات یہ ہیں۔ انسانوں کی 3 ہی قسمیں ہیں، یا تو مومن ہے یا کافر ہے یا منافق ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد اور کہا کہ میں سب رب العالمین ہوں، اور میرا پہلا آرڈر کیا ہے، یا ایھا الناس، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جو خالق ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے، جو خالق نہیں ہوتا وہ معبود نہیں ہوتا، جو خالق نہیں ہوتا وہ معبود نہیں ہوتا۔ ارونی ماذا خلقوا، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکار رہے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو، دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، کیونکہ جو خالق ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے، جو خالق نہیں ہے وہ معبود بھی نہیں ہے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی پوجا کر رہے ہو، بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا، ایک چیز پہ انگلی رکھ کے تو کہو کہ یہ اللہ نے نہیں پیدا کی، خالق ہے اللہ۔ پہلا آرڈر دیا ہے، اور عبادت آپ کی حج بھی عبادت ہے، آپ کی زکوٰۃ بھی عبادت ہے، آپ کے دیگر احکامات بھی، لیکن جب نماز کی باری آئی جس سے مسجد کے ساتھ گہرا تعلق جوڑنا ہے، جب مسجد کی جگہ کے بارے میں فرشتے سے پوچھا تو اللہ نے فرشتے کو بہت قریب کیا۔ جتنے بھی احکامات اللہ نے اتارے ہیں وہ فرشتے کو زمین پر بھیج کر اتارے ہیں، جاؤ تم حج کرو، تم زکوٰۃ دو، جہاد کرو، تم یہ کرو، سب احکامات اللہ نے زمین پر دیے ہیں۔ جب اس نماز کی باری آئی جس کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑنا ہے، اس وقت فرشتے کو نہیں بھیجا بلکہ محبوب کائنات کو اوپر بلا لیا، اوپر بلا کر یہ نماز کا تحفہ دیا ہے۔ اگر اتنی قیمتی چیز یہ نماز ہے جس کو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ دیا ہے، اے نوجوانوں اگر تم چاہتے ہو کہ مسجدوں سے تمہارا تعلق جڑ جائے اور یہ ساری فضیلتیں حاصل کر لو، یہ اسی وقت ہوگی جب آپ نماز پڑھیں گے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر تم مومن نہیں ہو۔ ایک مومن بندے اور کافر کے درمیان میں کون سی چیز فرق کرتی ہے؟ زکوٰۃ تو سال کے بعد آتی ہے، رمضان کے روزے سال کے بعد آتے ہیں، حج وہ کرے گا جس کے پاس طاقت ہے، بس ایک نماز ہی رہ جاتی ہے جو کافر اور مومن کے درمیان فرق کرتی ہے۔ جو کافر ہے وہ بیٹھا رہتا ہے، مومن نماز پڑھنے آ جاتا ہے، اور جس نے اس نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا فقد کفرا، وہ کفر کی طرف اس کے لیے راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ یہ نوجوان تھا، اس نے ایمان لایا تھا، کلمہ پڑھا تھا، لیکن جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا جو نماز سے دور کر رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ نمازی ہیں، نمازی ہونے کے باوجود بھی جہنم میں جائیں گے۔ ایک تو نہ پڑھنے والے جائیں گے نا، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لائی، لم نکن من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم جو ہے وہ بےہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ مارتے رہتے تھے، اس لیے جہنم میں آئے ہیں۔ اور کچھ نمازی نماز پڑھتے ہوئے بھی جہنم میں جائیں گے۔ فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ اللہ، نمازی اور جہنمی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ویل وادن فی جہنم لو القیت فی سائر جبال الدنیا لذابت، امام ذہبی کہتے ہیں کہ ویل جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی ہے، اس میں اگر دنیا کے سارے پہاڑ ڈال دیے جائیں ایک لمحے میں پگھل جائیں گے۔ اس میں کون جائیں گے؟
نمازی جائیں گے۔ الذین هم من صلاتهم ساہون، جو غفلت برتتے ہیں اپنی نمازوں میں۔ نمازی ہے 5 ٹائم کا، غفلت کیا ہے؟ درزی کے سامنے سوٹ سلوانے گیا ہے، ناپ دے رہا ہے، لیکن اس کی نظریں ڈیزائن پر ہیں، کیسے کالر ہونے چاہیے، کیسے سامنے فرنٹ پہ کڑھائی ہونی چاہیے، ساری اس کو بتا رہا ہے، لیکن ناپ دیتے ہوئے کیا غفلت کر رہا ہے؟ اپنی شلوار کا ناپ دیتے ہوئے ٹخنے سے بھی نیچے کا ناپ دیتا ہے۔ یہ ہے غفلت۔ پتہ ہے پکا نمازی ہوں، لیکن درزی کے سامنے کپڑا سلاتے وقت جو ہے یہ غفلت کر رہا ہے۔ ڈیزائن کی طرف نظر ہے، لیکن اس ناپ کی طرف نہیں کہ میں نے تو ٹخنے سے اوپر شلوار رکھنی ہے، میں تو نمازی ہوں۔ ایسے نمازی جو غفلت کی زندگی، پرواہ ہی نہیں، دوڑ کر آ کر مسجد میں کھڑے ہو گئے، پھر کہتے ہیں نماز میں ہمارا دل ہی نہیں لگتا۔ اللہ کے بندو، مسجد میں تھوڑا دیر پہلے آ جاؤ، آ کر سنتیں پڑھو۔ سنتیں کس لیے رکھی ہیں؟ اس لیے رکھی ہیں کہ جو خیالات آنے ہیں وہ سنتوں میں آ جائیں، فرض صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں۔ نوجوان اکثر شکایت کرتے ہیں، جی ہم نماز پڑھتے ہیں، خیالات ہمارے ادھر ادھر۔ بھئی آتے کب ہو؟ جب جو ہے وہ پتہ ہو گیا تکبیر ہو گئی ہے، دوڑ کر آتے ہیں دوسری تیسری رکعت میں، پھر خیالات کہاں ہوں گے؟ آپ پہلے آ جائیں۔ مسجد کے ساتھ کیوں تعلق ضروری ہے؟ اس لیے کہ مسجد کی تعمیر سے شروع کام ہوتا ہے، اور مسجد کی تعمیر کا ایک اپنا اجر ہے۔ اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ تعمیر سے شروع کرے نوجوان، مسجد کی تعمیر سے، اس کا گھر جنت میں بنتا جائے گا۔ اور پھر کیا کرے؟ صف اول کا نمازی ہو، تکبیر اولا کو حاصل کرنے والا ہو، پتہ چل جائے کسی کو کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں آنے میں کیا اجر ہے۔ لوگ جھگڑا کریں گے، قرآن دادی کر کے کھڑے ہوں گے، کیا ثواب ہے پہلی صف کا۔ اور یہ نوجوان جو ہے وہ آ ہی نہیں رہا، مسجد کی طرف ہی نہیں اس کا تعلق جڑ رہا۔ صف اول کا نمازی کب بنے گا؟ سنتے کب پڑھے گا؟ نوافل کب پڑھے گا؟ من صلی سنتئی عشرۃ رکعۃ فی اليوم واللیلہ، دن رات میں اگر کوئی 12 رکعتیں پڑھ لے سنتیں، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، 12 رکعتیں پڑھ کر آپ روزانہ اپنا ایک گھر مسجد میں اللہ کے جنت میں بنا سکتے ہیں۔ مسجد اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیں گے تب بھی اللہ کے ہاں گھر بن جائے گا۔ پھر 12 سنتیں پڑھیں گے، 2 سنتیں فجر سے پہلے، وہ تو ویسے ہی رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ شخص جو ہے وہ دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں فجر کی دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا میں کیا چیز نہیں ہے؟ درم و دینار ہیں، ڈالر ہے، جائیدادیں ہیں، بہت کچھ ہے، خزانے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے۔ فرمایا کہ وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ جو دنیا ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے، یہ 2 رکعتیں اس سے بہتر ہے۔ کیوں پھر دنیا کی طرف لٹو ہو رہا ہے؟ کیوں دنیا کے پیچھے جو ہے وہ دوڑ رہا ہے؟ اس کو اس فجر میں اٹھ کر یہ الارم لگاتا ہے، موبائل اس کے پاس ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے۔ الارم کب لگا رہا ہے؟ 7 بجے کا، 9 بجے کا، کہ میں نے 9 بجے اٹھنا ہے۔ کیا فائدہ ہے اس 9 بجے اٹھنے کا؟ کیا فائدہ ہے؟ آپ فجر کا الارم لگائیں، اٹھیں۔ ایک نوجوان کو اٹھنا چاہیے۔ یہ ابھرتی ہوئی جوانی جو گولڈن زندگی ہے، سنہری دور ہے، اس سے فائدہ اٹھا لے۔ یقین جانے واللہ جب یہ جوانی چلی جائے گی یہ بندہ پچھتائے گا۔ پھر اللہ نے بھی قرآن میں قسم کھا کے کہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اے انسان مجھے قسم ہے تیری اس زندگی کی جو تو نچوڑ چکا ہے۔ عین سواد اور راہ کا معنی نچوڑنا بھی ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، قرآن مجید میں آپ نے پڑھائی ہے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں 2 نوجوان داخل ہوئے، ایک کو خواب آئی، آسر و خمرہ، آسر و عین سواد اور راہ، میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ عین سواد اور راہ کا معنی نچوڑنا بھی ہے۔ آپ جو ہے وہ دکان سے جا کر جوس کے ڈبے لیتے ہیں نا، اس پہ لکھا ہوتا ہے عصیر البرتقال، مالٹے کا جوس، عصیر التفاح اور سیب کا جوس، یہ لکھا۔ عین سواد اور راہ کا معنی نچوڑنا ہے۔ اللہ قسم کھا کے کہتا ہے، والعصر، اے انسان مجھے قسم ہے جو زندگی تو نے نچوڑ لی ہے اس میں دیکھ، ان الانسان لفی خسر، تیری زیادہ تر زندگی خسارے میں گزری ہوگی۔ اور آج تک کسی
سائنسدان نے کوئی ایسی مشین نہیں ایجاد کی کہ جس کو نچوڑنے کے بعد دوبارہ وہ بن جائے. لیمو نچوڑنے کے بعد دوبارہ لیمو بنا دیا جائے, آم نچوڑنے کے بعد دوبارہ آم بنا دیا جائے, گنے کا رس نکالنے کے بعد دوبارہ گنا بنا دیا جائے. آج تک کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی. اے انسان, جو تم نے زندگی نچوڑ لی ہے, جوانی نچوڑ لی ہے, وہ واپس نہیں آنی. ایک شاعر کہتا ہے یا لیت الشباب یعود یومن, کاش کہ جوانی ایک دن واپس آ جائے. سأخبرہ ما فعل المشیب, میں اس کو بتاؤں کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. لاٹھی ہاتھ میں آ گئی ہے, کمر جھک گئی ہے, میں اٹھنا چاہتا ہوں اٹھ نہیں سکتا, چلنا چاہتا ہوں چل نہیں سکتا. کاش کہ جوانی واپس آ جائے جو میں نچوڑ چکا ہوں. اور اللہ نے کہا کہ مجھے قسم ہے تیری اس زندگی کی جو تو نے نچوڑ لی ہے. جو ایک بار نچوڑ لیتا ہے وہ واپس نہیں ملتی. لہذا اے نوجوانوں, اپنی جوانی کو غنیمت سمجھتے ہوئے, سنہری دور سمجھتے ہوئے, یہ بڑا قیمتی قوت والا ہے, طاقت والا ہے. پہلی بچپنا بھی کمزوری کا ہے, بڑھاپا بھی کمزوری کا ہے, اور یہ صرف جوانی کی عمر جو ہے یہ قوت والی عمر ہے. اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ سے تعلق جوڑ لیں. اور دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جوانی میں اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں اور بادشاہ کو بتا رہے ہیں. بادشاہ کہتا ہے کس کو رب سمجھتا ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت, جو زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے. کہا یہ کام میں بھی کرتا ہوں, انا احیی و امیت, میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. ایک نوجوان کے پاس جو ہے الجھے نہ, اس کے پاس دلائل ہونے چاہیے, جیبیں اس کی دلائل سے بھری ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس ایک ہی دلیل دے کر دائیں بائیں شائیں کی باتیں کرنے لگ جائے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں, زندہ میں بھی کر لیتا ہوں, کسی ایک بندے کو پکڑا, اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا, اور جس نے پھانسی پہ لٹکا تھا اس کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو جس نے مرنا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا, اور جس نے نہیں مرنا تھا اس کو میں نے مار دیا. یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام الجھے نہیں کہ یہ کیسا مارنا ہے, کیسا زندہ کرنا ہے, یہ مارنا تھوڑی ہے. الجھے نہیں, بلکہ دلائل ہونے چاہیے ایک نوجوان کے پاس. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسری دلیل پھینک دی کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو بھی رب ہے تو مغرب سے لا کے مشرق میں غروب کر. فبہت الذی کفر. دلائل کی مار مارے ایک نوجوان, دلائل ہونے چاہیے اس کے سامنے. اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری سیرت جو ہے دلائل سے بھری ہوئی ہے. ہر بات جو ہے وہ دلیل سے کرتے رہے ہیں. اور اگر بتوں کو توڑا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ, اور انہوں نے پوچھا ہے کہ تو نے کیا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ. پوچھو ان کے بڑے نے کیا ہوگا. کہا کہ یہ بڑے تو بولتے نہیں ہیں. کہا پھر تف ہے تمہاری عقلوں پر, اگر بولتے نہیں تو وہ معبود کیسے ہیں؟ یعنی دلائل دے دے کے. تو ایک نوجوان کے پاس دلائل ہونے چاہیے. سمعنا فتى یذکرہم, ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے. یقال لہ ابراہیم, اس نوجوان کو ابراہیم کہتے ہیں. یہ ابراہیم کی جوانی کا کردار ایک نوجوان کے سامنے ہونا چاہیے. اصحاب الکہف, یہ ابھرتی ہوئی جوانی میں 6-7 نوجوان, ان کا کردار ہونا چاہیے. یہ اس وقت مسجد نہیں تھی, غار میں چلے گئے, وہاں جا کے پلاننگ کرنے لگ گئے کہ اللہ کے دین کو کیسے غالب کرنا ہے. اللہ نے کہا بس اب تم سو جاؤ. تم نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توحید بتا دی ہے, اس کو بتا دیا ہے کہ تمہارا رب کون ہے, شرک کی بیخبری کر دی ہے, اور قوم کے عقیدے کو بھی بیان کر دیا ہے, اور ان کے جو ہے وہ ساری باتیں بیان کر دی ہیں. اب تم سو جاؤ, تمہارا کام میں کروں گا. اور اللہ نے 309 سال تک ان کو سلا دیا. اور ان نوجوانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام شمسی کو بدل دیا. اور نظام شمسی کو, سورج کو کہا جب نکلے تھوڑا سا ادھر کو ہو کے نکلنا, غروب ہو تو ادھر کو ہو کے غروب ہونا, اس لیے کہ ان کو دھوپ نہیں لگنی چاہیے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم, یہ نوجوان ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ چکے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ان 6-7 نوجوانوں کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ چکے, جو اللہ کی توحید کو ڈنکے کے چوٹ بادشاہ کے سامنے سنا چکے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اگر نظام شمسی کو بدل سکتا ہے, جبکہ سائنسدان کہتے ہیں نظام شمسی نظام دنیا سے بڑا ہے. جب ان 6-7 نوجوانوں کے لیے نظام شمسی کو بدل سکتا ہے تو نظام دنیا, نظام ارضی جو ہے نظام شمسی سے کہیں چھوٹا ہے. تو کچھ نوجوان اٹھے تو صحیح, آئیں تو صحیح, اور مسجد سے تعلق جوڑے,
علماء کے ساتھ سنیں، ان کے خطابات سنیں، ان کے دروس سنیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑے، ان کے ساتھ مسئلے پوچھے، اور پھر آپ تو خوش نصیب ہیں، آپ کی مسجد بھی مبارک ہے، اور آپ کے خطیب جو ہیں وہ بھی مبارک ہیں، وہ شیخ الحدیث ہیں، وہ پوری جمعیت اہل حدیث سندھ کے مفتی ہیں، آپ تو خوش نصیب ہیں، آپ کو وہ ایسے ایسے نکات بیان کر رہے ہیں کہ جو آپ نکات مجھ جیسے ایک طالب علم سے نہیں سنیں گے، آپ مفتی صاحب کو سے آپ سنتے ہیں، یقین جانیں دھیرے دھیرے لفظوں میں وہ ایسے ایسے نکات بیان کر دیتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ حیران ہوتا ہے۔ ہم بھی کبھی بیٹھے ہوں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ آپ صاحب آپ جو ہے نا کچھ نکات بیان کرتے، ہم نے کچھ اگر جمعہ پڑھانا ہے کوئی ہمیں بھی پتہ چل جائے گا۔ خوش نصیب لوگ ہو آپ کہ ایسے خطیب آپ کو ملے ہیں، اور پھر یہ نوجوانوں کی ٹیم جو آپ کو ہر مہینے ایسے پروگرام دیتی ہے، ایسے علماء کے پروگرام دیتی ہے جو ایسے ان کا موضوع رکھ کر بتاتی ہے کہ آپ نے اس موضوع پر سننا ہے تو اس خطیب کو سن سکتے ہو، اس موضوع کو سننا ہے تو اس خطیب کو سن سکتے ہو، یعنی آپ ہفتہ بار تو آپ سنتے ہی ہیں، پھر ہفتہ بار جو ہے سورہ کہف پڑھ کے نوجوانوں کا کردار آپ کے سامنے ہے، اور جب آپ جمعے کی طرف آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے انتظار میں، یکتبون الاول فالاول، جو پہلے آتا ہے اس کو لکھتے جاتے ہیں کہ یہ پہلے آیا ہے، انہوں نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے کہ اس ٹائم میں جو آئیں گے ان کا نام ہم لکھیں گے، اس کو اونٹ کی قربانی، اس ٹائم میں گویا کہ 11 سے 11:30 تک جو آئے گا اس کے اونٹ کی قربانی کا لکھیں گے، اور 11:30 سے 11:45 تک جو آئے گا اس کو ہم یوں لکھیں گے، اس کے گائے کی قربانی کا، اس کو بکرے کی، اس کو جو ہے وہ مرغی کی، وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ کس کا لکھ رہے ہیں؟ جو مسجد کی طرف آتے ہیں، جو سوٹ بوٹ پہن کے اپنے دفتر کی طرف جاتے ہیں، کچھ نہیں لکھتے، اور جب خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں، وہ بھی خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ جو بعد میں آنے والا کوئی بھی ہو، حکمران کیوں نہ ہو، اس کا نام وہ نہیں لکھتے، صرف یہ لکھتے ہیں کہ اس نے فرض ادا کیا ہے، جو ثواب والی باتیں ہیں وہ نہیں۔ ایک نوجوان صبح جمعے کے دن جو ہے وہ اہتمام کرتا ہے، غسل کرتا ہے، کپڑے اچھے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مسجد میں پہلے جاتا ہے، اول صف میں بیٹھتا ہے، خطیب کے قریب جا کے بیٹھتا ہے، خطبہ سنتا ہے، خطیب کی ساری باتیں سنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو اس طرح کا نوجوان ہے یا اس طرح کا کوئی نمازی ہے تو اس کو جان لینا چاہیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے جو بھی گناہ ہیں ہم سارے معاف کر دیتے ہیں، اور بلکہ 3 دن ایکسٹرا جو آپ نے گناہ کیے نہیں ابھی کرنے ہیں، 3 دن بعد میں 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی معصوم من الخطا ہے، صحابہ مغفور ہیں، اور لیکن آپ نے بھی مغفور بننا ہے تو پھر آپ نے مسجد سے تعلق جوڑ کر جمعے والے دن سب سے پہلے آ کر خطیب کا خطبہ سن کر آپ بھی مغفور بن سکتے ہیں۔ 10 دن کے گناہ ایک ہفتے کے جمعہ 7 دن کے بعد آئے گا، آپ کو 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو لہذا ان مسجدوں سے تعلق نوجوانوں کا جوڑنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ سارے انعامات، بہترین جگہ مسجدیں ہیں، اور مسجد کے ساتھ جو تعلق جوڑ لیتا ہے، آتا جاتا ہے، اس کو گواہی دے دو کہ یہ مومن ہے۔ اور لا يدخل الجنہ الا المؤمنون، جنت میں جو مومن تو جائیں گے، اس کے ایمان کی گواہی دے دو، کافر نہیں جائے گا، منافق نہیں جائے گا۔ اما المنافق والکافر، منافق اور کافر جب قبر میں اس سے پوچھا جاتا ہے من ربو کا، دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا ہے، اگرچہ منافق مسلمانوں میں سے ہوتا ہے، کافروں میں سے منافق نہیں ہوتا، مومنوں میں سے ہوتا ہے۔ کافر اور منافق جب قبر میں سوال کرتے ہیں فرشتے من ربو کا، کہتے ہیں ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا، ما دینوں کا، ہا لا ادری، من نبیوں کا، ہا لا ادری۔ ہا کیوں کہے گا؟ اس لیے کہے گا کہ جواب تو بڑا آسان ہے، مجھے کیوں نہیں آ رہا؟ جواب تو بڑا آسان ہے، ہا لا ادری۔ محدثین کہتے ہیں یہ ہا کیوں کہے گا؟ اس لیے کہے گا جواب دینا تو آسان ہے۔ اور پھر جو مومن ہے، اما المومن، اس سے جب پوچھے گا من ربوں کا، ٹھک سے کہے گا ربی اللہ، میرا تو ربی ایک اللہ تھا۔ من نبیوں کا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما دینوں کا، دینی الاسلام، میرا دین اسلام تھا۔ فرشتے اس کو کہیں گے علی یقین کنتا وعلیہ متا وعلیہ تبعث یوم القیامہ، تو زندگی یقین کی گزار کے آیا ہے، ایمان کی زندگی گزار کے آیا ہے، اور اسی پر تیری موت آئی ہے، اور کل قیامت کے دن اسی یقین
اور ایمان پر تجھے اٹھایا جائے گا۔ اور جو کافر اور منافق ہے علی شک کے کنتا، تم شک کی زندگی گزار کے آئے ہو، جبکہ ہم نے بتایا تھا یہ کتاب تمہیں دی تھی، اور پہلے ہی آیت میں ہم نے بتایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے۔ اور لوگوں جو کتاب تمہیں میں پڑھانا چاہتا ہوں، جو تم پر تو اس کتاب پر عمل کرانا چاہتا ہوں، جو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، اس کتاب کے بارے میں سوچ لو، لا ریب فیہ ہے، اس کے کوئی احکامات شک اور شبہ سے پاک ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں شک و شبہ ہو۔ تم شک کی زندگی گزار کے آئے ہو اور اسی شک پر مر گئے ہو اور اسی شک پر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر اس جوانی سے جو سنہری دور ہے، جو قیمتی دور ہے، اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔